کہا جاتا ہے پرسرات ایک بہت بڑی چیز ہے۔ کسی چیز کا پرسرار ہونا خوف میں مبتلا کر سکتا ہے، لیکن چند چیزیں جو پرسرار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک الگ قسم کی کشش رکھتی ہیں، دلچسپ ہوتی ہیں۔ زندگی کے چند ایک واقع پرسرار ہوتے ہیں، تجسس سے بھرے اور دل و دماغ میں ہلچل پیدا کر دینے والے۔ کچھ قصے زندگی کو خوفناک بناتے ہیں تو وہی کچھ قصے زندگی کو نئی روح دیتے ہیں۔ زندگی کے جس موڑ پر ہم مایوس ہوتے ہیں اسی موڑ پر ہم کھل اٹھتے ہیں۔ چند واقعہ زندگی بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ میری زندگی کا ایک واقعہ بھی انہی واقعوں کی طرح ہے، یعنی پرسرار دل دہلا دینے والا۔ میری زندگی میں بھی ایک ایسا وقت تھا جب میں کچھ خوف زدہ ہوا تھا اور خوش بھی ایک وقت مجھ پر بہت سی تکلیفیں طاری تھیں۔ میں یہ سب کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے روح کو کھینچ دینے والے منظر دیکھے تھے میں نے۔ یہ آج سے 200 سال پہلے کی بات ہے، جب میں سعودی عرب میں تھا۔ میں پاکستان سے آیا تھا، یہاں پر میں جنت البقیع میں گورکنندہ تھا۔ قبر کھودنے کا کام میرے ذمہ تھا۔ کبھی کبھار تو قبر کھودتے ہوئے میں یہ سوچ کر بہت خوش ہوتا کہ میں کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کی قبریں جنت البقیع میں بن رہی ہوتی ہیں۔ لاکھوں کی تعداد سے غیر ملکی لوگ حج عمرہ کے لیے آتے تھے، لیکن چند ایک لوگ جو یہاں پر دم توڑ دے ان کو جنت البقیع میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ میری بھی خواہش تھی کہ میری میت کو 2 گز زمین اسی جگہ پر مل جائے، لیکن جانتا نہ تھا کہ یہ خواہش پوری بھی ہوتی ہے کہ نہیں۔ قبر کھودتے اتنی ٹھنڈی ہوا چلتی تھی کہ میں وہیں قبر میں لیٹ جاتا تھا۔ مجھے کبھی اس بات سے خوف بھی محسوس نہیں ہوا تھا، بلکہ قبر کی ہلکی گیلی مٹی میرے وجود کو سرشار کر دیتی تھی۔ قبر کی مٹی سے آتی بھینی بھینی خوشبو مجھے کافی بھاتی تھی۔ دن بھر میں یہی رہتا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ مجھ سے کوئی ایک الگ قسم کی خوشبو آتی ہے۔ لوگ جب بھی مجھ سے ملتے ہمیشہ خوش سے رہتے، میرے پرفیوم کا نام پوچھتے تھے، لیکن میں نے کبھی کوئی پرفیوم استعمال نہیں کیا تھا۔ میں خود بھی اس بات سے حیران تھا کہ یہ کیسی خوشبو تھی جو میرے وجود کا خاصہ تھی، پر میں سر جھٹک دیتا، گویا اتنا کون سوچے، معجزے ہوتے ہیں، یہ بھی ابھی تک محض سنا ہی تھا۔ لیکن یہاں آنے کے بعد اس بات کا ادراک ہوا کہ واقعی معجزے ہوتے ہیں۔ بہت سے بیمار لوگوں کو صحت یاب ہوتا دیکھا تھا۔ بہت سے لوگ یہاں اپنی مرادیں پوری کیے جاتے تھے۔ چند مرادیں میں بھی دل میں دبائے یہاں آیا تھا۔ عربی لوگ بہت زیادہ مہمان نواز تھے، ایک سے بڑھ کر ایک ہمدرد لوگ تھے۔ میرے چند دوست جو یہاں بنے تھے وہ عربی تھے۔ ان سے ملنا جلنا اتنا زیادہ نہ تھا، لیکن ان کی مہمان نوازی میں کبھی کوئی دوگلا پن نہ ہوتا تھا۔ وہ عربی لوگ جو دل مواہ لینے والے ہوتے ہیں، سچے دوست ہوتے۔ میں پاکستان سے روزگار کی تلاش میں ادھر آیا تھا۔ میری بے روزی کے باعث میری امی کو ہر وقت میری شادی کی فکر ہوتی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، لیکن گھر کا گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ ابے بڑا میرے فیکٹری میں کام کرتے تھے جن کے پیسوں سے گھر چلتا تھا، لیکن میرے میٹرک پاس کرتے ہی میں نے نوکری کی تلاش شروع کر دی، لیکن کہیں سے نوکری نہ ملی۔ میٹرک پڑھے کوئی بھی روزگار دینے کو تیار نہ تھا اور اتنے ذرا نہ تھے کہ میں آگے اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتا۔ میری امی کا یہی کہنا تھا کہ میں جلد از جلد کوئی نوکری کروں تاکہ میری شادی کر دے، لیکن غریب لوگ تھے، ہم بھلے ہی کوئی اپنی لڑکی کیوں دیتا۔ پھر میں بے روزگار بھی تھا، نوکری کی تلاش میں بھٹکتا رہا، لیکن کہیں پر بھی کچھ نہ بنا۔ آخر ایک دن میرے ابا نے فیصلہ کیا کہ مجھے سعودی عرب بھیج دے گا، کیونکہ ہر کوئی بس یہی کہتا تھا کہ کام کرنا ہے تو سعودی عرب جاؤ، امریکہ جاؤ، یعنی اس بات پر پکی مہر تھی کہ پاکستان نوکری نہ کرو۔ میں بھی ان دونوں میں بہت مایوس ہو گیا۔ 2 سال تک جاب ملنے کا نام و نشان نہ تھا، گویا میرے باہر جانے کے ارادے پر پختگی ہو گئی۔ ہر محب وطن کی طرح مجھے اپنے وطن سے محبت تھی، لیکن یہاں بے روزگاری کے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوتے۔ یہی بات مجھے مایوس اور پریشان کر دیتی تھی۔ میرے ابا نے چند پیسے جو جمع کیے تھے اور اماں نے کچھ سونا بیچا اور مجھے سعودی عرب میں بھیج دیا۔ میرے ساتھ 2 لڑکے اور بھی آئے تھے۔ کام کی تلاش میں ہم تینوں یہاں آتے ہی کام کو لگ گئے تھے۔ میں بہت خوش تھا کہ مجھے نوکری مل گئی ہے۔ یہاں پر آتے پہل تو مجھے یہاں کے رہن سہن میں اور ماحول میں ڈھلنے میں وقت پیش آئی، لیکن آہستہ آہستہ میں یہاں کے ماحول کا عادی ہونے لگا۔ میرے ساتھ آنے والے 2 لوگ وہ غلط صحبت میں بیٹھ گئے تھے، عیاشی کرنے لگے تھے۔ وہ اپنے آنے کے مقصد سے غافل ہو کر رنگینیوں میں گم گئے تھے۔ میرے جانے کی کون سی نیکی کام آ گئی؟ میں ان سب چیزوں سے بچا رہا۔ یہاں پر رہتے عربی زبان بھی ابھی کافی حد تک سیکھ چکا تھا۔ مجھے چھوٹی موٹی نوکری مل گئی تھی، لیکن میرے ساتھ فراڈ ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی محنت کا کھوٹا سکہ تک نہیں ملا تھا۔ مجھے جہاں نوکری ملی تھی وہ لوگ مجھے بغیر پیسے دیے مجھے نوکری سے نکال دے چکے۔ میں یہاں بھی روزگار ہی تھا،
گھر والوں کو چھوٹی تسلیاں دیتا تھا، جبکہ میری ماں میری نوکری لگنے پر بہت خوش تھی۔ باپ خوش تھا کہ اب زندگی سنور جائے گی، لیکن میں یہاں بغیر کسی جاب کے بیٹھا تھا۔ دل خون کے آنسو روتا تھا۔ تکلیف میں ہمیشہ دو راستے ملتے ہیں، ایک راستہ خود کو جوڑنے کا، دوسرا راستہ خود کو توڑنے کا۔ کچھ لوگ خود کو برباد کر دیتے ہیں اور کوئی غلط صحبت میں بیٹھ لگتے ہیں، نشے آور چیزوں کی عادی ہو جاتے ہیں، گویا وہ اپنی تکلیف کم کرنا چاہتے ہوتے ہیں ان عارضی چیزوں سے، جبکہ دوسری راہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے۔ بہت زیادہ تکلیفیں ملنے پر ایک رب کا در ہی نظر آتا ہے، جس پر انسان جھک کر وہ اپنی پریشانیوں کو بتاتا ہے اور رب ذوالجلال اسے تھام لیتا ہے۔ میں نے دوسرا پناہ چن لیا تھا۔ میں اپنے رب کی جانب راغب ہو گیا تھا، سڑکوں پر مارا مارا پھرتا رہتا تھا، نوکری کی تلاش میں، جبکہ اپنے رب کی عبادت میں بھی مشغول رہتا تھا۔ بغیر محنت کے کوئی پھل نہیں ملتا، اس لیے میری کوششیں جاری تھیں۔ رات بھر سجدے میں گزارتا رہتا اور اپنی مشکلات کا حل مانگتا۔ مجھے ایک شخص اچانک سے ملا، وہ شخص عربی تھا، وہاں کا رہنے والا، اس کا بایاں ہاتھ کٹا ہوا تھا، دیکھنے میں اونچا لمبا نوجوان شخص تھا جو بہت باریب دکھتا تھا۔ ایک دن دو دن تک وہ شخص مجھے کہیں نہ کہیں مل جاتا تھا۔ میری اس سے دوستی ہو گئی تھی، لیکن مجھے وہ شخص ایک معمہ لگتا تھا کیونکہ میں اسے کبھی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اس کا رویہ میرے ساتھ اچھا تھا، لیکن وہ کسی دوسرے شخص کو بلاتا تک نہیں تھا۔ اگر کسی سے بات بھی کر لیتا تو وہ منہ موڑ جاتا تھا۔ یعنی وہ ایک پراسرار شخصیت کا حامل آدمی تھا جسے دیکھ کر کوئی بھی شخص متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس شخص نے مجھ سے معلومات لی اور مجھے نوکری دینے کا بھی کہا۔ میں حیران تھا کہ یہ شخص مجھے اتنی بڑی آفر کر رہا ہے، میری اتنی مدد کر رہا ہے۔ میں بہت خوش ہوا۔ یعنی معجزے ہوتے ہیں، رب سب کی سنتا ہے۔ دعائیں رائگاں نہیں جاتی، امیدیں رب سے باندھی جائیں تو توڑتی نہیں۔ مجھے وہ شخص اپنے ساتھ لے کر جنت البقیع لے آیا۔ مجھے یہاں قبر کھودنے کی ذمہ داری مل گئی، مجھے کام سکھا دیا تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے تھے، مجھے وہ شخص قبر کھودنے کے پیسے دیتا تھا۔ عجیب بات تھی کہ وہ وہاں پر مجھے آسانی سے رکھ لیا گیا تھا۔ مجھے وہ شخص 2 ساریاں دیتا تھا، ایک قبر کھودنے کی۔ میرے تو جیسے قسمت ہی کھل گئی۔ اس شخص کے پاس پیسے میں جمع کرتا رہتا اور گھر بھیج دیتا تھا۔ خانہ کعبہ آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے نزدیک ہی رہتا تھا۔ میں آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے مناظر تھے، ہر طرف کھجوروں کے درخت تھے، پہاڑ اس کی خوبصورتی میں شامل تھے، روح پریز تھی، ہر دلکش، ہر طرف لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا جو یہاں پر زیادہ کو آتے تھے۔ گہما گہمی کا سما ہوتا تھا۔ میں قبر کھودتا اور وہیں لیٹ جاتا تھا، زیادہ تر وقت میں یہیں گزارتا تھا۔ مجھے اس شخص نے یہاں ایک گھر لے گیا جس کا کرایہ بھی وہی شخص ادا کرتا تھا۔ یہ بات محکمہ خیز تھی کہ بغیر گھر سے ایک آدمی مدد کرے، لیکن مجھے اس واسطہ ہی نہیں تھا کیونکہ میں جس گھر سے سعودی عرب آیا تھا وہ پوری ہو رہی تھی۔ پیسے کمانا اولین ترجیح تھی اور یہی کام ہو رہا تھا، اس لیے معاملہ کی زیادہ پوچھ گچھ نہ کی۔ میں نے جب زندگی اتنے سکون کی بسر ہو رہی تھی تو مجھے کیا پڑی کہ اس کو خراب کروں۔ انسان لالچ کر جاتا ہے، شاید مجھے میں بھی لالچ آ گئی تھی۔ میں زیادہ پیسے کمانے کی طاق میں ہی لگا رہتا، رات دن بس مجھے پیسے کمانے کا شوق رہتا۔ آج بھی قبر کھود کر میں واپس آ رہا تھا جب وہی شخص مجھے ملا اور 200 ریال دیتے چلا گیا۔ میں پیسے مٹھی میں دبائے گھر کی راہ کو گامزن تھا کہ عین عقب میں سے ایک آواز آئی، مانو کسی نے کان کے پاس سرگوشی کی ہو۔ میرے حواس مختلف ہوئے، جبکہ پیشانی عرق آلود خوف کی ایک لہر رگ وپے میں سرایت کر گئی۔ میں نے چند پلوں بعد پیچھے دیکھا تو ایک حبشی شخص کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر کسی خوف میں آ گیا کیونکہ میں اکثر حبشیوں سے ملتا رہتا تھا، لیکن اس کی آواز بھاری رعب دار تھی جس پر ڈر گیا تھا۔ مجھے کام بتاتا رہا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لیے واپس چلا گیا کیونکہ کسی عربی عورت کی وفات ہوئی تھی۔ تو قبر کھودتے ہی مجھے معلوم ہوتا کہ وہاں کچھ برا ہونے والا ہے، یا بہت بڑا سرار ہونے والا ہے، یا ایسا کچھ جو میرا سکون غارت کر سکتا ہے، تو میں واپس مر جاتا اس شخص کے ساتھ جانا۔ لیکن وہ شخص مجھے اپنے ساتھ لیے چلتا جا رہا تھا۔ وہ مجھے جنت البقیع کے اس جانب لے آیا تھا جہاں آج سے پہلے میں کبھی نہ آیا تھا۔ مجھے جب وہاں لے گیا اس وقت جنت البقیع کی جس جگہ پر قبر کھودنی تھی وہاں کسی ذی روح کا نام و نشان نہ تھا۔ میں نے پیچھے مڑتے اس حبشی مرد سے پوچھنا، قبر کب کھودنی ہے؟ لیکن میرے پیچھے کوئی نہ تھا۔ میں منہ کھولے حیران پریشان سا کھڑا تھا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ حلق تر کرتے میں نے سر جھٹکا، مجھے لگا وہ چلا گیا تھا۔ میں اپنے دھیان سے قبر کھودتا رہا کہ اچانک سے روشنی ایک سمندر تھا جو میری آنکھوں کو چندھیاں جانے پر مجبور کر گیا۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے روشنی کم ہو گئی تھی اور کچھ وہاں دیکھنے کو ملابس ساختہ میں گھٹنوں کے بل نیچے جھکا،
ہاتھ درجہ کھلی، میری آنکھوں کی پتلیاں ساکت تھے، میرے مضبوط ہاتھ بے جان ہوئے، جبکہ یہ منظر پر میری آنکھیں نم سی ہو گئی تھیں۔ میں نے وہیں جھک کے سجدہ کیا، بلا شبہ یہ منظر کسی بھی شخص کی دنیا تہ و بلا کر سکتا ہے، یا کسی کی قبر ایسی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ منظر دیکھ کر مجھے بہت خوف طاری ہے، اور قبر کو شیء آدھے میں چھوڑ کر گھر کو بھاگا تھا، لیکن میں پاؤں شل ہو رہے تھے، میرا وجود ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ میں اسی خوف سے گھر پہنچا تھا۔ یہ ایک عربی عورت کی قبر تھی۔ اگلے دن 4 روز تک مجھے بخار رہا، بخار سے تپتا وجود حرکت کرنے سے بھی قاصر تھا۔ مجھے چوتھے روز میری آنکھ کھلی تو طبیعت ذرا بوجھل ہوئی تھی، لیکن پہلے کی نسبت ٹھیک تھی۔ میں اپنے کام پر پہنچے تو کیا دیکھتا، وہی کرا بند تھی۔ یقیناً اس عورت کو دفنا دیا گیا تھا۔ قبر پر کسی قسم کا نام نشان نہ تھا، کیونکہ یہاں پر قبریں تو نہ زیادہ تھی اونچی رکھی جاتی اور نہ ہی کوئی نام لکھا جاتا۔ بس عورت کی قبر کے سرہانے پتھر پڑا تھا، جبکہ قبر کی گیلی تازہ تازہ مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ میں یک ٹک کھڑے اسے کو دیکھ رہا تھا کہ پیچھے ہی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں اپنے خیالوں میں گم تھا، اچانک ڈر گیا، پیچھے مڑا، لیکن وہی عربی شخص کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس نے ریال میرے ہاتھ پر رکھے، لیکن اس دن میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ زندگی میں عجیب واقعات رونما ہونے لگے تھے۔ جب قبر کھودتا تو عجیب کیفیت میں گر جاتا تھا۔ یہ سب کیوں ہو رہا تھا میں نہیں جانتا تھا، مگر کچھ تو مخفی تھا جو میری آنکھوں سے اوجھل تھا، جسے میں دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ مجھے معلوم ہوتا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، لیکن کون جواب نہ در دیتا۔ میری یہاں پر کسی سے اتنی گہری دوستی نہ تھی کہ میرا کوئی پیچھا کرتا، اور نہ ہی میرا کوئی دشمن تھا جو میری طاق میں بیٹھا ہو۔ ان دنوں گرمی زور پر تھی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب میں اس شخص سے پوچھوں گا کہ وہ آخر کس وجہ سے میری مدد کرتا ہے، کیونکہ اب جو کچھ ہو رہا تھا مجھے تو اس خوف سے آنے لگا تھا۔ عجب معلومات جو میرے جان منہ کو لا رہے تھے۔ روح میں بے چینی ڈر گئی تھی، راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، آنکھیں بس آسمان کو تکتی رہتی۔ وہ شخص ایک پرسرار تھا جس کی شخصیت بار بار تھی، لیکن وہ کون تھا؟ گھر میں کھانا بنا رہا تھا۔ دن کا وقت تھا جب کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں گیس چلتی چھوڑ کر باہر آیا، لیکن وہاں پر کوئی شخص موجود نہ تھا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا، لیکن دور دور تک تنگ گلیوں میں کوئی بھی نہ تھا۔ جب میں نے نیچے دیکھا تو عین دروازے کے وسط میں کالا تھیلا پڑا تھا۔ کانپتے کانپتے میں ذرا پیچھے ہوا، اپنے حواس پر قابو پایا اور اس تھیلے کو اٹھایا۔ دروازے کو کنڈی لگاتے ہی اندر آیا۔ صوفے پر بیٹھ کر میں وہ تھیلا ہاتھ میں پکڑے تذبذب کا شکار تھا۔ ایک دل کر رہا تھا کھولوں تو کبھی دل کرتا ہے واپس رکھوں، لیکن گہرا سانس بھرتے میں نے وہ تھیلا کھولا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھیں متحیر ہوئی، جبکہ تھیلے میں جانے کتنے ریال تھے۔ پورا تھیلا پیسوں سے بھرا تھا۔ سوکھتے حلق میں پانی کا گلاس ڈالا تھا۔ یہ تھیلا کون رکھ گیا تھا؟ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، لیکن چند لمحے ویسے ہی ساکت بیٹھنے کے بعد میں نے نوٹ دیکھے جو بالکل اصلی تھے۔ اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں کی مصداق۔ میں بیک وقت خوش ہوا۔ جتنے پیسے اس میں تھے میں بڑے سکون سے زندگی گزار سکتا تھا۔ وہ پیسے میں نے چھپا کر رکھ دیے اور کچن کی جانب آیا۔ کچھ غیر معمولی احساس کے تحت میں چونکا۔ گیس بند تھی۔ جب گوشت جو پک رہا تھا اب بالکل پک چکا تھا۔ میں اپنے ساتھ ہونے والی ان عجیب انہونوں پر دل تھام کر رہ جاتا تھا۔ آج جب کام پر آیا تھا تو بھی میں گم سم نہیں رہتا تھا۔ یہ اب روز کا معمول بن گیا تھا۔ پیسوں بھرا تھیلا وہاں دروازے پر پڑا ہوا تھا اور میں چپکے سے پکڑ کر الماری میں رکھ لیتا۔ اتنے پیسے کون دیتا تھا؟ مجھے جاننے کا شوق بھی تھا۔ میں تو دنوں میں مالا مال ہو گیا تھا۔ جنت البقیع میں ایک طرف بیٹھا میں خوابی دنیا میں غوطہ زن تھا رہا تھا، لیکن ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی، گویا رات کو بھی دن کیا ہوتا تھا۔ عشاء کے اذان جب کانوں میں پڑتی تب کہیں ہوش آ جا۔ مؤذن کی اذان میں ایک سرور تھا، جیسے میں وہ واقعی ہمیں کامیابی کی طرف بلا رہا ہو۔ مجھے یاد پڑتا تھا کہ جب سے میں نوکری شروع کی تھی میں کوئی نماز ادا نہ کی تھی، بلکہ مسجد کی جانب روح نہ کیا کرتا، یعنی میں رب کی یاد سے غافل ہو گیا تھا۔ بیک وقت مجھے احساس ہوا کہ میرے پشت پر کھڑا ہے، لیکن میرے پیچھے مڑ کر دیکھنے پر معلوم ہوا وہاں پر نہ تھا۔ اکثر میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا، مجھے لگتا ضرور تھا کہ کوئی پیچھے کھڑا تھا، لیکن وہاں کوئی نہ ہوتا۔ اب تو مجھے عادت ہونے لگی تھی ان سب چیزوں کی۔ میں اذان کی آواز سنتا وضو کرنے لگا اور چند لوگوں کے ہجوم میں شامل ہو گیا۔ آج جسم ذرا کانپ رہا تھا۔ جیسے ہی نماز پڑھی تو میرے ایک غلبہ طاری ہو گیا۔ جانے کتنے مہینوں بعد میں اس کی بارگاہ میں جھکا تھا، ساتھ وہی شخص بیٹھا تھا جس نے مجھے مسکراتے دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ مجھے اپنے گرد خطرے کا الہام ہی معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ میرے مدد کیوں کرتا ہے، جس پر وہ ہولے سے مسکرایا جیسے میری بات پر تمسخیر نہ سنا ہو۔ میں نے دوبارہ پوچھا۔ آپ کی آواز قدرے اونچی تھی
وہ شخص جو جا رہا تھا ٹھک ٹھک کر رکھا تھا اور مجھے سے یہی کہا، میں اللہ کی راہ پر چلتا ہوں، جلد یا بدیر میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ لیکن سیکنڈ کے ہزاروں حصے میں وہ شخص غائب ہوا۔ میرا دل پسلیوں سے سر پٹکنے لگا، گویا روح جسم سے پرواز کر رہی ہو۔ بہت سے قصے سنے تھے، بہت سی چیزیں آنکھوں کے سامنے ہوئیں، مگر ایک آدمی کا آنکھوں کے سامنے سے یوں غائب ہو جانا مجھے ڈر لگ گیا۔ ڈر و خوف سے میں نے چاروں جانب دیکھا، لوگوں کا ہجوم تھا، لیکن مجھے لگا میں تنہا کھڑا ہوں اور سرد ہوا کے جھونکے میرے جسم کو چیرتے جا رہے ہیں۔ بس جسم سے لہو ٹپکنے کی دیر تھی۔ وہ شخص کہاں سے آیا تھا انجانے میں صحیح، لیکن یہ میری زندگی کا ایک حصہ تھا جو کسی پردے کے پیچھے تھا۔ مجھے اس راز کو جانا تھا، ایک انجان شخص کا ملنا اور پھر یوں غائب ہو جانا۔ میں ایک عام لڑکا تھا، یہ سب چیزیں کبھی پہلے نہ ہوئی تھیں۔ میں اب یہی بیٹھا سوچ رہا تھا وہ شخص کون تھا، کہ وہ کوئی نیک روح تھے۔ میری سوچوں کو تسلیل کا ختم نہیں ہو رہا تھا جب ایک بوڑھا آدمی میرے قریب بیٹھا۔ اس کی شفقت بھری مسکان پر میرے ہونٹ بھی مشکل ذرا مسکرا دیے۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ میرے ساتھ ہونے والے تمام واقعات عام نہیں ہیں۔ میں جب ساتھ گیا تھا، اس کو سب کیسے معلوم ہوئی؟ اس نے مجھے دلاسا دیا کہ وہ ایک بوڑھا آدمی ہے جو مسجد نبی میں ہوتا ہے۔ میرے ساتھ ہونے والے تمام واقعات اس شخص نے پردہ ہٹا دیا تھا، جبکہ میں دھڑکتے دل کے ساتھ سنتا جا رہا تھا۔ وہ شخص جا چکا تھا، لیکن میرے ہاتھوں بہت سے سوال کی چابیاں بھی تھیں۔ میں جب رب کی طرف سچے دل سے رجوع کیا تھا، تبھی وہ شخص مجھے نوکری دلانے کے لیے آیا تھا۔ اللہ اپنے بندوں کی مدد کن کن طریقوں سے کرتے ہیں، اس بات سے ہم انسان واقف نہیں ہیں۔ وہ شخص مجھے نوکری دے گیا تھا، لیکن میں اس نوکری پر ایسے مصروف ہوا تھا کہ اپنے رب کی جانب جانا ہی بھول گیا۔ یعنی جب مسائل حل ہو گئے تو میں اس ذات کو بھول گیا تھا۔ مجھے شرمندگی نے آن گھیرا تھا، گویا ہم اپنی مراد بھر آنے پر اسی پاک ہستی کو بھول جاتے ہیں جس کی جانب تکلیف میں جھکتے ہیں۔ عربی عورت کی جب میں نے قبر کھودی تھی تو وہاں پر قرآن پاک اور تسبیح دیکھی تھی، ایک تسبیح کے جس کے دانوں سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ یہ سب دیکھتے ہی میں سجدے میں گر گیا۔ میرے رب نے اتنا بڑا معجزہ دکھایا تھا، مجھے میں اپنی کیفیت بیان کرنے سے قاصر تھا۔ وہ تسبیح جس کے دانوں پر اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا تھا، وہ اس قدر روشن تھے کہ پوری قبر ہی نور و نور تھی۔ لیکن میں پیسوں کے لالچ میں رہا۔ مجھے لگتا تھا میرا اصل مقصد یہاں پر آ کر پیسہ کمانا ہی تو ہے، لیکن میں غلط تھا۔ میرا اصل مقصد تو اپنے رب کو خوش کرنا تھا۔ زندگی کے بھاگ دوڑ میں پیسے کمانے کی لالچ میں ہر کوئی اندھا ہو چکا تھا۔ اپنا حقیقی مقصد بلائے دنیا کی رنگیوں میں گم ہے۔ وہ شخص جو میری مدد کرتا تھا وہ مجھے ایک ہی درس دے گیا، رب کی راہ پر چلو۔ وہ حبشی شخص وہ بھی مجھے ہی لایا تھا قبر کھودنے کے لیے، تاکہ میں وہ قبر کا نور دیکھ سکوں۔ نیک لوگوں کی قبر اس طرح ہوتی ہے، میں واپس رب کی جانب رجوع کر سکوں۔ لیکن میں تو جیسے دل پر تالا لگائے بیٹھا تھا۔ میری آنکھیں نم ہوئی، میں بوجھل قدم اٹھاتا گھر آیا تھا، منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور الماری سے وہی تھیلے نکالے جو پیسوں سے بھرے تھے۔ میں نے وہ سارے پیسے مسجد میں دے دیے اور اب پر سکون تھا، گویا دل سے بہت بڑا بوجھ سارا ہو گیا۔ میں اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکائے بیٹھا تھا اور اپنے کیے گناہ کی معافی طلب کر رہا تھا۔ بے شک وہ پاک ذات معاف کرنے والی ہے۔ میں اب اپنے کام کے ساتھ کام نماز پڑھتا رہتا۔ وہی بوڑھا شخص مجھے دیکھ کر خوش ہوتا اور دعائیں دیتا۔ مجھے اب کوئی شخص پیسے تو نہیں دیتا تھا، لیکن میں مطمئن تھا۔ جانے کیوں اب میرا دل صاف یہی رہنے کو کرتا تھا، لیکن واپسی بھی تو کرنی تھی۔ وہی بوڑھا شخص میرے پاس آیا۔ آج میں واپس پاکستان جا رہا تھا۔ اس بوڑھے نے مجھے بہت سے پیسے دیے، میری محنت کی اجرت تھی۔ وہ یہاں پر جتنے ملازم تھے انہیں وہ پیسے دیا کرتا تھا۔ میں جو گھر والوں کا سوچ کر پریشان تھا، میری پریشانی چھوٹ گئی تھی۔ ادھر ہی سجدہ شکر کرتے میں نے بوڑھے آدمی کا بھی شکر ادا کیا۔ میں واپس پاکستان آ چکا تھا۔ یہاں پر آتے ان پیسوں سے میں نے ایک دکان لی تھی جہاں کام کرنے لگا تھا۔ جو پیسے میں نے پہلے بھیجے تھے انہیں بھی ساتھ ملا کر دکان میں سودا سلف رکھ دیا تھا۔ ارادے سچے ہو تو منزل مل جاتی ہے، نیت میں کھوٹ نہ ہو تو اللہ ذوالجلال بھی ہماری مدد کرتے ہیں۔ زندگی میں صرف ایک سبق سیکھا تھا، پیسے کے پیچھے مت بھاگو، رزق خود انسان کی تلاش کرتا ہے، لیکن اب رب کی تلاش خود کرنا پڑتی ہے۔ اگر آج ہی دنیاوی مقصد کو پس پشت ڈال کر رب کی راہ میں گمزان رہو گے تو یقیناً منزل مل جائے گی۔ زندگی بہت کچھ سکھاتی ہے، تکلیف جھیلنا، خواہشات مارنا اور خود کو خاموش رکھنا، لیکن زندگی اچھا درس بھی دیتی ہے، اسے کھل کر جیو۔ اللہ نے مجھے ایک موقع دیا اور میں نے دوبارہ اس کی بارگاہ میں سجدہ کر دیا۔
میں بھٹکتے بھٹکتے سیدھی راہ پر چل دیا جس کا شکر ادا میں روزانہ کرتا تھا۔ جو لوگ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جاتے ہیں تو ان خدا پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ بے شک رب جسے چاہتا ہے اپنی جانب بلاتا ہے۔ رب کے راستے ہمیشہ کھلے ہی رہتے ہیں، جب چاہو تو توبہ کر سکتے ہو۔ میری دکان اچھی چل رہی تھی، زندگی اچھی چل رہی تھی، میری شادی ہو چکی تھی، بہت سی خوشیاں میرے گھر کے آنگن میں کھلی تھیں، تو کچھ خوشیاں چراہے پر کھڑی منتظر ہیں۔